نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ومن اور کون ہے یرغبو جو منہ موڑے، یرغبو کا روٹ ورڈ ہے را غین با، اور اس کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا۔ اچھا، اس حوالے سے ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر راغب یرغبو کے بعد فی آئے، اس کے بعد یرغبو کے بعد کیا آ جائے، فی آئے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں رغبت رکھنا۔ اور اگر راغب یرغبو کے بعد عن آئے، عن عین اور نون، جیسے ادھر آیا ہے عن ملتا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے رغبتی، ٹھیک ہے، بے رغبتی۔ تو راغبہ کا ہی دو طرح کی، رغبت اور بے رغبتی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ راغبہ کے بعد فی آئے تو رغبت رکھنا، اور راغبہ کے بعد کیا آئے، عن آئے تو کیا مطلب ہوگا، بے رغبتی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئے گی اس چیز کی؟ ان ملتا، ان سے ملتی، طریقے سے، میم لام لام روٹ ورڈ ہے اس کا، اور ملتی کے نیچے زیر اس وجہ سے کیونکہ شروع میں حرف جار ان ہے۔ ابراہیم، ابراہیم کے، الا مگر، من وہ جس نے، صافیہ بے وقوف بنایا، نفسہ اپنے نفس کو۔ صافیہ کا روٹ ورڈ ہے سین فا، اس سے ملتا جلتا لفظ پیچھے آپ کون سا پڑھ کے آئے ہیں؟ اب آپ خود بتائیں، پہلے 2-3 دفعہ میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ خود بتائیں کہ صافیہ سین فاہا کے روٹ ورڈ پر کون سا لفظ پیچھے پڑھا آپ نے؟ صفحہ، ٹھیک ہے۔ نفسہ اپنے نفس کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اصطفیناہ صاد فا واو، اس کا مطلب ہوتا ہے چن لینا، چن لیا تھا ہم نے اسے، اور اصطفا چن لیا نہ ہم نے ہو سے، فی الدنیا دنیا میں، اور اصطفینا یعنی صاد فا واو کے روٹ ورڈ پر ہی لفظ ہم پڑھتے ہیں مصطفیٰ، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، لمن الصالحین البتہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ اس قولا جب کہا، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم فرما بردار ہو جا، سین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، قولا اس نے کہا، اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے، ووصا اور وصیت کی، واو صاد یا اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں وصیت، بیہا اس کی، کس کی؟ جو خود عمل کرتے تھے اور فرما برداری کی وصیت انہوں نے کی، ابراہیم ابراہیم نے وصیت کی۔ اب دیکھیں ابراہیم کے اوپر جو پیش ہے نا، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ابراہیم کیا ہے، سبجیکٹ ہے، یعنی وصیت کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم۔ اگر ہوتا نا ابراہیم تو پھر اس کا مطلب ہونا تھا وصیت کی اس کی ابراہیم کو، ٹھیک ہے، ابراہیم کو۔ اب چونکہ ابراہیم خود کیا ہے، آبجیکٹ نہیں، سبجیکٹ ہے، اس لیے اس کے اوپر پیش ہے، یعنی یہ رفع حالت ہے اس کی۔ بنی ہی با نون واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اپنے بیٹوں کو، یعقوب اور یعقوب نے بھی کیا کی، وصیت کی، کس کو؟ اپنے بیٹوں کو، یا بنیجا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ نے، اصطفا چن لیا، لکم تمہارے لیے، الذین الدین دین کو، فلا تموتن پس تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون مسلمان ہو، یعنی حالت ایمان اور اسلام پر مرنا۔ ام کیا، کن تم تھے تم،
شہداء گواہ، موجود، شین ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، شین ہا دال، اور شہید بھی اسی سے ہے، اس جب، حضر آئی، حاضر روٹ ورڈ ہے، یعقوب یعقوب کو، یا حاضر ہوئی، حاضر بھی اسی سے ہے نا، حاضر ہوئی یعقوب کو، الموت موت، اس جب، قال کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں سے، یعنی انہوں نے پھر اپنے بیٹوں سے کہا، کیا کہا، ماں کس کی تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالوا انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے الہ کی، و الہ اور الہ کی، آبائی کا، آبائی ابن کی ہے نا جمع، آبا آبا اجداد کا، تیرے باء و اجداد کی، ابراہیم ابراہیم کی، و اسماعیل و اسحاق و اسحاق کی، الہ الہ کی، واحدا ایک ہی، ونحن اور ہم، لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہے، تل کا یہ امتن امت ہے، قد پس تحقیق، تل کا یہ امتن ایک امت تھی، حمزہ میم میں، قد تحقیق خلط وہ گزر گئی، خا لام واو، اور خلو بھی اسی سے ہے، خلا بھی، لہا اس کے لیے، ماں جو کسبت اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ماں جو کسب تم نے کمایا، ولا اور نہ، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، عما اس چیز کے بارے میں، کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے، قالو انہوں نے کہا، وا اور قالو انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، کیا، یہودی، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی، تہتدو تم ہدایت پالو گے، قل کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم ابراہیم کی، حنیفن جو یکسو تھا، حنیف ہا نون فائز کا روٹ ورڈ ہے، حنفا کا مطلب ہوتا ہے سارے رستوں کو چھوڑ کر ایک رستے پر مستقیم ہو جانا، ایک رستے کے لیے یکسو ہو جانا، ایک سمت اختیار کر لینا، اور اگر خا کے نیچے جیم آ جائے، جانا جیم نون فا اس کا اگر روٹ ورڈ ہو، اس کے اپوزٹ لفظ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک رستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر بکھر جانا، بالکل اپوزٹ، حنفن ایک سمت اختیار کرنا، اسٹریٹ فارورڈ ایک رستے پہ چلنا، اور جانفن ایک رستے کو چھوڑ کر بہت سے رستے ادھر ادھر بھٹکنا، وما اور نہیں، کانا تھا مشرکین میں سے، اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ابراہیم کی ملت سے اس کے سوا کون بے رغبتی اختیار کرے گا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا دیا، یعنی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو ابراہیم کے دین پر نہیں چلتا، دیکھیں کہ یہودی بھی، عیسائی بھی، اور اہل کتاب کے علاوہ مشرکین بھی کہا کرتے تھے ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، مگر عمل سے اس سے بالکل بے رغبتی اختیار کرتے تھے، شدید مخالف تھے، ابراہیم شرک میں تو بالکل بھی مبتلا نہیں تھے، انہوں نے شرک میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیا، بدعات کو اپنے اپنے طریقوں میں شامل کر لیا، نصرانی تین خدا کو مانتے تھے، صلیب کی پرستش کرتے تھے، مشرکین نے اپنے بت پرستی اختیار کر لی، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو پھر بھی یہ کہتے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، تو یہ فرمایا کہ ابراہیم کی ملت پر وہ ہے
جو ابراہیم کی پیروی کرتا ہے. تو جس نے اپنے آپ کو ابراہیم کے ساتھ تو جوڑا مگر ابراہیم کی طرح اسلم نہ کہا تو پھر وہ وہی بندہ ہے جو اپنے آپ کو بیوقوف سمجھتا ہے. یعنی ابراہیم کی ملت سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا وہ تو آخرت میں صالحین میں شامل ہوں گے، لیکن ان کے طریقے سے وہی منہ موڑے گا، وہی بے رغبتی اختیار کرے گا جو بے وقوف ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اسلام کو، قرآن کو سمجھنے نہ والے جو اسے دور ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو سے کٹ آف کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ڈگری لے کر وہ اپنے آپ کو بڑا انٹیلیجنٹ سمجھیں گے، بیسکلی وہ بے وقوف ہے. اصل میں عقل مند کون ہے؟ جو ابراہیم کی دعا کی بدولت آنے والے نبی کی پیروی کرتا ہے، اس کے طریقے کو سیکھنے کے لیے، اس کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے اپنا دن اور رات صرف کرتا ہے. اور آپ اس بات پر خوش ہوں کہ اللہ نے آپ کو ان لوگوں میں سے چنا. اس کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو دین سے الگ کر لیتا ہے، جو ملت ابراہیم کی پیروی نہیں کرتا. ابراہیم تو وہ شخص ہے، ابراہیم تو وہ ہستی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اسلم، حکم دیا ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ. اسلم کا مطلب ہوتا ہے، اسلم یسلم کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے سبوت کرنا، اور اس طرح کا سبوت کرنا کہ جو شخص وہ کہے بس وہی کرنا، اس کے علاوہ یعنی اس کی بات کے آگے کوئی ہیلے بہانے ایکسکیوزز پیش نہ کرنا. اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اسلم لرب العالمین. ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے مسلم ہونے کا اقرار کیا اور وجہ بھی ذکر کی کہ میں کیوں آپ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں، بیکاز آپ رب العالمین ہیں. اور ان کی عملی مثالیں ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں، کیسے کہ ابراہیم کی وہ والی قربانی آپ دیکھیں کہ جب ان کا بیٹا بڑھاپے میں ان کو واپس ملتا ہے صحرا سے، 12 سال کا بھی ہوتا ہے، تو ان کو حکم آ جاتا ہے کہ بلکہ خواب آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح حکم بھی نہیں دیا، خواب آیا کہ اس کو ذبح کر دو، یا ذبح کر رہے ہیں، ذبح کرنے کا خواب آیا. اور فوراً سے جب 2-3 دفعہ ان کو خواب آیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے کو لیا اور قربان گاہ میں چلے گئے. یہ ہے اسلم. اصل میں سرنڈر کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس بات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی، پھر بھی آپ کہیں میں نے ماننا کیونکہ رب کا حکم ہے. کوئی ایکسکیوز نہیں کیا اللہ. اس کا کیا مطلب؟ اس حق کی تعبیر اور بھی تو ہو سکتی ہے نا. ہم نکلواتے ہیں جب بات مطلب کی نہ ہو، ہم پر بھاری حکم ہو، مشکل پیش آ جائے تو ہم کہتے ہیں اس میں سے کچھ اور بھی تو نکل سکتا ہے نا، ذرا سوچیں کوئی طریقہ تو نکلے گا. مثلاً سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتے، پھر سوچتے ہیں کوئی تو طریقہ ہوگا جائز بنا لینے کا. پھر اسی طرح رشوت کو، باقی کرپشن کو، چیزوں کو جائز قرار دینے کے لیے ہم کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکالنا ہوتا ہے ہمیں، حالانکہ واضح حکم ہے کہ یہ کام نہیں جائز، یہ چیزیں نہیں کر سکتے. مثلاً جو لوگ طلاق کے بعد حلالہ کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر واضح حکم ہے کہ جائز نہیں، پھر بھی قرآن کے آیات کو کی غلط تحویل کرتے ہوئے عطا کرتے ہیں، چیزوں کو اپنی مرضی سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھ آئے گی اس آیت کی؟ اس آیت سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے نا آپ سب کو؟ اللہ تعالیٰ نے آج کی صبر پر آپ کو بہت زیادہ اجر دینا ہے. اور وہ شخص تو یاد ہوگا جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اٹک کے پڑھتا ہے، پڑھنا نہیں آتا، اٹکتا ہے پھر پڑھتا ہے، اٹکتا ہے پھر پڑھتا ہے، ایسے بندے کو زیادہ اجر ملتا ہے. اور آج ہمارا حال ویسا ہے کہ ہمارا رستہ تھوڑا مشکل لیکن پھر بھی ہم اپنی سیٹ پہ قائم ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے قرآن کا انتظار کرنا. ایسے مشکل حالات میں جو لوگ اسلام کو، قرآن کو نہیں چھوڑتے، یہ ہوتا ہے
ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے منافقین کو مسلمانوں سے الگ کیا تھا. جنگ کے مشکل حالات آئے، آسانیوں میں تو سب ساتھ ہوتے ہیں، آسانیوں میں تو سب چیزیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن جہاں پہ ڈسٹرکشنز آئیں، جہاں پہ پریشانیاں آئیں، جہاں پہ آپ کو صبر کرنا ہو، آپ کو برداشت کرنا ہو، بیسکلی وہاں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے اندر سے مخلص ہیں. ٹھیک ہے، تو چیزوں کو سمجھنے کی پوری کوشش کرنی ہے ہمیں انشاءاللہ. تو اس آیت سے کیا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب حکم آ جاتا ہے اسلم، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہیلے بہانے کرنے ہیں یا فوراً سے اس حکم کو ماننے کی کوشش کرنی ہے؟ اللہ کے ہر حکم پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے، اور ہر حکم اللہ کا کیا ہے وہ دن بدن ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے. اب ابراہیم کو نا ہمیشہ اپنی اولاد کی بڑی فکر تھی، آخری مومنٹ تک. دیکھیں کہ ماں باپ ہونے بھی ایسے چاہیے جن کو بچوں کی آخرت کی فکر ہو. دنیا کی فکر تو سبھی کرتے ہیں، پلاٹس، جائیداد، وراثت سب کچھ دے دیتے ہیں، اور بچوں کی مستقبل کے لیے گھر بنا کے دیتے ہیں، اور ان کی پروفیشنل چیزوں کو سیٹ کرنے کے لیے ان کی بہت کوشش کرتے ہیں. لیکن چند ہی ماں باپ ایسے ہیں جو بچوں کی آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں. چند ہی ماں باپ ایسے ہیں کہ جو بچے کی اخروی زندگی کے بارے میں ان کی بچپن سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور ایفرٹس کرتے ہیں، ان کی تربیت ویسے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایسے ماں باپ بنائے، اللہ ہمیں اولاد عطا کرے اور ہم ان کو اللہ کی راہ پر چلا سکیں، اللہ کے دین پر چلا کر، نیکی کی راہ پہ چلا کر خود بھی صدقہ جاریہ حاصل کریں، اور اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے بھی ایک بہترین آسانی پیدا کر سکے. یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اب دیکھا جاتا ہے اندر سے جنون کتنا ہے. اب دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کی ہر بات سے یہ بات نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی فکر میں ہے. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، اب خود تو سرنڈر کر دیا، خود فرما بردار بن گئے، اپنی اولاد کو بھی نصیحت کی، وصیت کی. ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی آگے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. کیا کہا؟ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، تمہارے لیے دین کو چوز کر لیا ہے. یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے کو آپ کے لیے یہ چیز پسند ہے، تو ہمیں اگر اس بندے سے، اس ہستی سے اس اپنائیت ہوگی تو ہمیں اس کی چوائس بھی اچھی لگے گی. جس چیز سے یا جس بندے سے یا جس انسان سے محبت کرتے ہیں اس کی چوائسز سے بھی ہم پیار کرتے ہیں. جو بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس کو اللہ کی چوائسز بھی پسند آتی ہیں. اللہ نے اس کی تقدیر میں، اس کے مقدر میں جو چیزیں لکھی، وہ کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. اللہ میں تجھ پر راضی، تیرے نبی پر راضی، تیرے دین پر راضی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے رسول بنا کر بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اس کی چوائس ہے. دین ہمارے لیے پسند کیا، یہ اللہ کی چوائس ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چوائسز کو اہمیت دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی چوائسز کو امپورٹنس دیں. اللہ نے ہمارے لیے دین کو چن لیا ہے، اور ایک یہ نصیحت کی اور دوسری کی فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم تب تک نہ مرنا جب تک تم فرما بردار نہ ہو جاؤ. مسلم ہونے کی حالت میں فوت ہونا یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب انسان ہر وقت تابع فرمان رہنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ ایک بندہ، کیونکہ دیکھیں موت کے وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی ہم نہیں جانتے، یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اللہ کو پتہ ہے کسی نے عمل اچھا کرتے ہوئے فوت ہونا یا برا. لیکن یہ بات ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی کے اندر ہر معاملے میں فرما برداری کی کوشش کرتا ہے، غلطی ہو جائے توبہ کر لیتا ہے، تو اس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہو سکتا ہے. کیونکہ انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو انسان کی جیسی نیت باقی زندگی میں ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی خاتمے کو بھی اس کے مطابق بنا دیتے ہیں. اور دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام
کی طرح یوسف علیہ السلام بھی اپنے لیے دعا کیا کرتے تھے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ مجھے اس حالت میں فوت کرنا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ اب مسلمان سے مراد اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھنا، مسلم کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے فرما بردار، سرنڈر کرنا، عاجز ہو جانا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کانسیپٹ کو نا روٹ ورڈز کے حساب سے دیکھنا، اگر ہم آج کے مسلمان کو سامنے رکھیں گے تو پھر تو شاید ہم اس لیول تک پہنچ نہ پائیں جو اسلام کا لیول ہے۔ تو مسلمان ہونا بندے کے اختیار میں نہیں، آخری وقت میں، لیکن اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب انسان دلی لگاؤ کے ساتھ نیکی اور بدی میں راستہ اختیار کرتا ہے اور اس پر کنسسٹنسی سے کوشش بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے توفیق دے دی جاتی ہے کہ اس کا خاتمہ بھی پھر ایمان پہ ہوتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں دو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ایک یہ کہ ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے دین کو چوز کیا اس کو ویلیو دے، اور اپنی اولاد کو بھی ہم نے یہی سمجھانا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، کیا یا بنیش ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور یہ وصیت یعقوب علیہ السلام نے پتہ کب کی تھی؟ جب ان کا موت کا وقت پہنچا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء صالحین جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو فکر دنیا میں بھی دی، اور جب وہ اس دنیا سے جانے لگے تب بھی ان کو اپنی اولاد کی فکر تھی، اور ہم وصیتیں کر کے جاتے ہیں اتنی جائیداد فلاں کو دے دینا، اتنی فلاں کو دے دینا، اور میرا یہ رہ گیا یہ وہاں دے دینا۔ اصل میں وصیت ہونی چاہیے ایسی، یہ یاد کر لیں اپنے بچوں کو، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی وصیتیں کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ سے اولاد کو پورا کریں، یہ نہ ہو بنی اسرائیل کی طرح تو ان کی دیکھ رہے تو ایسے ہی کہتے تھے نا، ام کنتم شہداء، جواب دیا جا رہا جن نے وصیت کو بدل دیا، کہا جا رہا ہے کیا تم اس وقت موجود نہیں تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت پیش آئی اور جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ ابھی شاید ان تینوں یہودی اور مشرکین نے مکہ کی تردید ہے، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہمارا دین تو ابراہیمی ہے۔ ابراہیم کا دین تو ایسا ہے کہ جب ان کے بیٹوں کو یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی تو کہا ہم تو اس ایک رب کو مانیں گے جو تیرا رب ہے، جو اسماعیل کا رب ہے، جو اسحاق کا رب ہے، ہم اسی پر فرما بردار رہیں گے، لیکن تمہارا عمل تو بالکل اس سے اپوزٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ساتھ کرنی چاہیے کہ جیسے ان کی اولاد نے ان کی وصیت کو بدل دیا، اللہ ہمیں ایسی اولادیں عطا نہ کرے، لیکن حالات تو ایسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ بے شک ایک امت گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اب یہودیوں کو الرٹ کیا جا رہا ہے انبیاء اور صالحین کی طرف اپنی نسبت پر مغرور نہ ہو، یہ نسبت تمہارے کچھ بھی کام نہ آ سکے گی، بلکہ نجات کا دار و مدار انسان کے اپنے اعمال پر ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کا عمل اس کو اللہ سے یعنی عذاب سے بچا نہ سکا، اس کا نسب اس کے کام نہیں آئے گا۔ تو یہ حسب نسب، اور جو لوگ کہتے ہیں جی ہم سید ہیں، ہم ہاشمی ہیں، اور ہم جو ہے حسینی ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں کہا جائے گا، ہماری بیعت ہے فلاں کے ساتھ، ہمارا حساب آسان ہو جائے گا، ایسا بالکل بھی نہ سوچے، کیونکہ جس کے عمل اس کو فائدہ نہ دیں گے، ایون کہ اس کی اولاد بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکے گی۔ اولاد کے عمل ماں باپ کے کام نہیں آئیں گے، کیوں؟ جب ماں باپ خود عمل والے نہیں ہوں۔ ایک گناہگار انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کی اولاد جو ہے
عبادات کرتی ہے، اچھے عمل کرتی ہے، لیکن اس کا اپنا عمل نہیں ہے، وہ اپنے عمل سے اس قابل نہیں ہے کہ وہ جنت میں جا سکے، تو اولاد کے عمل سے کیسے اس کی مغفرت ہوگی؟ یہ جو اولاد کے اعمال انسان کے کام آئیں گے، یہ تب آئیں گے جب انسان پہلے پاس ہو جائے، پھر اس کے بعد سمجھے اس کا رتبہ بلند ہوگا، اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوں گے، ٹھیک ہے؟ پاسنگ مارکس خود لینے ہیں، پاس ہمیں کوئی نہیں کرا سکتا، پاس ہمیں اپنے اعمال کے ذریعے ہی ہونا ہے، نہ سفارشیں کام آئیں گی، نہ ہی کسی اور کا عمل کام آئے گا، جو عمل خود کیے وہ ہی کمائی ہمارے کام آئے گی جو ہمارے ہاتھوں نے آگے بھیجے۔ تو کہاں ان کو یہ جا رہا ہے کہ ابراہیم کے ساتھ نسبت جوڑنے کا فائدہ تمہیں تب ہوگا، پروٹوکول تب ملے گا آخرت میں جب تم ابراہیم کے دین پر، اس کی باتوں پر عمل کرو گے، اس کا عمل اس کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ اس لیے مغرور نہ ہو کہ ابراہیم کی نسبت علیہ السلام کہ تمہیں فائدہ دے گی، اپنے آپ کو کلیئر کرو۔ تو ہمیں بھی ایک طرح کا ایک الرٹ ہمارے لیے بھی الارم ہے، کیا کہ اپنے عمل پر غور کریں، کوئی ہمیں اللہ سے بچا نہیں سکے گا اگر ہم اپنے اعمال کی وجہ سے پھنس گئے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، اللہ ہمارا شمار صالحین میں کر دے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، اللہ دین کو ہمارے لیے جو اللہ نے چوز کیا، اللہ ہمیں اس پر راضی ہونے کی، اس کی سمجھ کی، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اللہ ہماری اولاد کے لیے اس دین کو خوشنما بنا دے، جیسے شیطان ہمارے اعمال کو ہمارے لیے خوشنما بناتا ہے، اللہ ہماری اولادوں کے لیے ہمارے دین کو خوشنما اور اٹریکٹیو بنا دے کہ وہ اس کی طرف لپکے، کیونکہ اولاد اور مال سب سے بڑا فتنہ ہے، اور یہ فتنوں میں ہی پڑھ کر انسان بہت سی عبادات کو بھی پسے پش ڈال دیتا ہے۔ ایک مال کی ہوس اور ایک اولاد کی محبت انسان سے بہت برے کام کرواتی ہے، تو اگر انہی کے بارے میں فکر ہوگی کہ میں نے اپنے مال کو بھی کیسے استعمال کرنا ہے اور اپنی اولاد کو کس طریقے پر چلانا ہے، صرف سوچ کافی نہیں، سوچ بہت ضروری ہے کیونکہ سوچ بیج ہے، اس کے لیے اپنے بچوں کے ہم نے ہیروز بدل دیے ہیں، ان کے لیے رول ماڈل جو آج کل ہم دنیا کے عام لوگوں کو رول ماڈل بناتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری اصل ہسٹری کیا ہے۔ تو دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ ہمیں ہماری اپنی تربیت کر دے، اور ہماری تربیت کے ساتھ ساتھ ہماری آئندہ آنے والی نسل کی بھی تربیت فرما۔ ہم قاصر ہیں، ہمیں نہیں کرنی آتی، ہمیں اپنی نہیں تربیت کرنی آتی، ہم ان کی کیسے کریں گے؟ ہمارے تو ماحول اتنے ناپاک ہو گئے، کیسے کہاں سے بچائیں؟ اپنے گھروں کے اندر ایک ایک جگہ ناپاک ہو گئی ہے، کہاں لے کر جائیں؟ کس پہاڑ میں لے کر ان کو جائیں؟ کہیں جگہ نہیں، اور اپنے دل میں چھپا لیں، اپنی گود میں، ہماری تو گود، ہمارا تو دل، ہماری نگاہیں خود آلودہ ہو چکی ہیں، کس جانب چلیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس دعا کے علاوہ۔ اللہ تو جانتا ہے، جیسے تو ابراہیم اور اس کی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی بیوی کی حفاظت صحرا میں کی تھی، اللہ آج فتنوں کے دور میں ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہماری نسل کی حفاظت فرما۔ اس وقت تو نے چرند پرند اور ہر طرح کی بری آفت سے ان کو بچایا، آج ہماری اولادوں کے لیے ان کے دین کو آسان کرتے، آب زمزم ان کے لیے دین کی محبت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ان کے لیے آب زمزم نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہماری اولاد کو ایسا آب زمزم عطا کر دے، اور جتنی تڑپ ہوگی نا دعا میں، ایک ہوتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمات ادا کرنا، کلمات اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو تڑپ چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھی، اللہ کو وہ جذبہ اور اس شدت کی
ضرورت ہے. اگر ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو قبولیت شدت کے مطابق، اخلاص کے مطابق ہوتی ہے. اس لیے ہماری دعاؤں کے اندر خلوص نہیں ہے. ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے اور ہم مانگ اللہ سے رہے ہوتے ہیں، تو پھر چیزیں بھی تو ویسی عطا ہوں گی نا. تو اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے، یقین جانے آپ کی دنیا میں سب سے بڑی دولت نیک اور صالح اولاد ہے. اگر اولاد صالح ہے، نیک ہے، فرما بردار ہے اللہ کی، اس کے رسول کی، یقین جانے اس سے بڑھ کر قیمتی شے اس دنیا میں نہیں. اللہ تعالیٰ سے اولاد جب بھی طلب کرتے ہیں، اولاد کی چاہت تو سب کو ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا صالح ہونا بھی مانگا کرے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو بھی صالح کرنا ہے انشاءاللہ. کم از کم اس کو گود تو ایسی نصیب ہو جو پاکیزہ ہو. کم از کم اس کو ایک تو جگہ ایسی نصیب ہو جہاں وہ روحانیت محسوس کر سکے، جہاں وہ سکون محسوس کر سکے. دنیا کے فتنوں سے بچا کر اگر ہمیں کوئی جگہ نہیں ملتی تو اپنی گود میں تو جگہ دے سکتے ہیں. کسی پر اختیار نہیں ہمارا، کسی جگہ پر، انسانوں پر، اپنے آپ پہ اختیار ہے. اللہ ہمیں اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا کرے. میں ایک دن یہی سوچ رہی تھی کہ ہم اولاد کے لیے بڑی دعا کرتے ہیں، بہت زیادہ، لیکن اپنے لیے نہیں کرتے. ہم خود اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے ہاں صالح اولاد پیدا ہو. ہماری کوکھ، ہمارا کردار اس لیول کا ہے ہی نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے پیدا ہوں. تو چاہت ہماری بہت بڑی ہے، بنی اسرائیل کی طرح نسبت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے جوڑتے ہیں اور عمل اپنی مرضی کے کرتے ہیں. عمل بالکل اپوزٹ، عمل بالکل ڈفرنٹ. یہ کیسا تضاد ہے. یقین جانے سوچ ہے ہماری اچھا ہونے کی، اختیار ختم ہوتا جا رہا ہے اپنے آپ سے. چترے کے فتنے، یعنی ہم تنہا کمرے میں بیٹھے ہیں نا، بہت آسانی سے ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس سوچ ہے کہ ہم عبادت کر سکیں، قرآن پڑھ سکیں، اذکار کر سکیں، لیکن یہ ایک سوچ آتی ہے اور ساتھ ہی شیطان ایسا حملہ کرتا ہے اور ہمیں فضول ایکٹیویٹیز میں انوالو کر دیتا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کتنا ہی ٹائم گزر گیا اور سارا فارغ ٹائم ختم، اب اپنے گھریلو کام شروع ہو گئے، اب تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے نا ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نفس پر تقوی عطا کرے. جو خون اس بچے میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ اس خون کو صاف کر دے. اللہ تعالیٰ ان راہوں کو صاف کر دے جن راہوں سے خوراک گزر کے اس تک پہنچنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو صاف کر دے جو دل اس تک، اس کے ساتھ جڑنا ہے. اللہ ہمارے جسم کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری آنکھوں کی، ہمارے کانوں کی، ہماری زبان کی، ہماری روح کی، ہمارے دل کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ان سب اعضاء کو نور بنا دے تاکہ دنیا میں آنے والے نئے انسان کے اندر بھی یہ نور چلا جائے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا کرے، ہمارے لیے سکون والی زندگیاں بنائے. تو بنی اسرائیل کے لیے ایک الرٹ لیٹر تھا کہ تم مت سوچو کہ تمہاری نسبت تمہیں اللہ تعالیٰ سے چھڑا سکتی ہے اگر تمہارا عمل اس قابل نہیں ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. تمہارا عمل تمہارے لیے اور ان کا عمل ان کے لیے. ولا تسألون عما كانوا يعملون. اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے کہ وہ کیا کرتے تھے. اور ہمیں اپنے لیے خود کوشش کرنی پڑتی ہے. اب جیسے کہ آپ کے ایگزامس بھی ہیں تو یہاں اسائنمنٹس آپ کو ملی ہوئی ہیں، تو آپ کو اپنی کوشش خود کرنی ہے بجائے اس کی کہ آپ چیٹنگ کی طرف بڑھیں. کیونکہ آپ سے یہ نہیں پوچھا جانا فلاں نے کیا کیا، آپ سے یہ پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا. تو
آپ اپنے آپ پر کوشش محنت کریں، جتنا ہوتا ہے خود کریں. ایک دوسرے سے لے کر ریڈ کر سکتے ہیں لیکن چیٹ نہیں کریں. ایک دوسرے کے نوٹس کو چیٹ نہیں کریں، خود ریڈی کریں. کیونکہ چیٹنگ کرنے سے، جیسے آپ کسی دوسرے کے نوٹس لے کر تو اس کو لکھنا شروع کر دیں اور وہ چیک کروا دیں، تو اس سے آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. وَلَا تُصَارُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ آپ کا ضمیر بھی آپ کو ملامت کرے گا. اس لیے آپ کا عمل، کیونکہ آپ اللہ کے لیے پڑھیں، آپ اپنی ہدایت کے لیے، اپنی توفیق کے لیے، اپنی آسانی کے لیے پڑھیں کہ آپ کے لیے عمل آسان ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس چیز کی آپ کو اجازت بھی نہیں ہے، خود ایفرٹس کرنی ہے انشاءاللہ آپ نے. اب ہر سمجھتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں. وقالوا کونوا ہدى او نصارا، انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے. اب عیسائی کہتے ہیں یہودی، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ تو تمہیں ہدایت مل جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم کی ملت، اس کی پیروی سب سے بہتر ہے. اب اہل کتاب جو تھے مسلمانوں کو یہودیت اور نصرانیت کی دعوت دیتے تھے اور ہدایت کو اپنے دین پر منحصر مانتے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سوریہ یہودی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہدایت صرف وہ ہے جس پر ہم ہیں، اس لیے آپ ہماری پیروی کریں تو ہدایت پا جائیں گے. نصرانیوں نے بھی ایسے کہا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. تو کیا کہا؟ آپ کہہ دیں ہم تو ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں گے جو حنیف ہے، جو مسلم ہے. حنیف کا کیا مطلب ہے؟ سارے باطل راہوں کو چھوڑ کر ایک راہ پہ ڈٹ جانے والا، مستقیم ہونے والا، یکسوئی کے ساتھ ایک چیز پر فوکس کرنے والا. اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ، اللہ کا راہ، اللہ کی راہ، اللہ کا اخلاص. تو اس نے کیا کیا؟ تمام گروہوں اور آباء و اجداد کے طریقے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کر پوری طرح اللہ کی فرما برداری کی. حنیف تھے وہ ابراہیم علیہ السلام، وہ مشرک نہیں تھے. تم تو مشرک ہو، تم تو شرک میں گرفتار ہو، تم تو یہودی بھی اور عیسائی بھی اور مشرکین مکہ سب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو اور اللہ کے ساتھ ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. ابراہیم تو ایسے نہیں تھے. اس لیے ابراہیم کے دین کو فالو کرنا ہے تو ساری بدعات کو اور خرافات کو چھوڑنا پڑے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی تلقین کی کہ سیدھا رستہ قرآن و سنت کا ہے. اور مسلمانوں نے کیا کیا؟ یہودی اور نصرانیوں کی طرح قرآن و سنت کو چھوڑ کر بزرگوں کی تقلید شروع کر دی، غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. حج کی بجائے بزرگوں کے مقبروں پر جانے کو اور نماز، روزہ، زکوٰۃ ترک کر کے خود ساتہ وظیفے اور ود شروع کر دیے، چلہ کشی شروع کر دی کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اگر کوئی توحید اور قرآن و سنت کی دعوت دے تو اسے بے دین اور گمراہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو برین واش کرتے ہیں. تو ایسا نہیں. دین اور ملت کیا ہے؟ سب انبیاء کی ایک تھی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی کہ تمام انبیاء اللہ کی مائیں ہیں، ان کی مائیں یعنی شریعتیں مختلف ہیں، ان کا دین ایک ہے. اور وہ دین کیا ہے؟ ملت ابراہیم، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جانا، اسلم. ٹھیک ہے، سب کچھ چھوڑ کر مسلم ہو جانا. اور یہی ہے ملت ابراہیم، یہی ہے حنیف مسلم وما کان من المشرکین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو شرک کی غلاظت سے پاک کرے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو جو بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے پاک کر دے تاکہ سب کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.